دے کے بارے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ کیا ایک مسیحی کو دے دینی چاہیے؟ مختلف مسیحی حضرات اس مضمون کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ کچھ کلیسیاؤں میں یہ نہایت اہم تصور کیا جاتا ہے، بہت اہم عمل تصور کیا جاتا ہے، اور بعض میں قدرے کم اہم جانا جاتا ہے۔ دے کا تصور دراصل عہد عتیق یعنی پرانے عہد نامے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے۔ اس اصول کے تحت ہر اسرائیلی کو شریعت کے مطابق 10% اپنی پیداوار میں سے ہیکل کو دینا ہوتا تھا۔ اگر ہم عہد عتیق کی دے پر غور کریں تو یہ تقریباً 23.3% حصہ بنتا ہے جو دینا ہوتا تھا۔ اس کے لیے میں چند آپ کو حوالہ جات دیتا ہوں۔ احبار کی کتاب 27 باب اس کی 30 اور 34 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد گنتی کی کتاب 18واں باب 26ویں آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد استثنا کی کتاب 14واں باب 22 اور 23 آیات آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام حوالے میں نے آپ کو اس لیے دیے ہیں تاکہ آپ بہتر طور پر جان سکیں کہ میں کیوں 23.3% حصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر ان آیات کو میں پڑھوں گا تو یہ لمبا ہو جائے گا، پھر بھی میں نے آپ کو حوالہ جات دے دیے ہیں۔ ایک اور حوالہ آپ نوٹ کر لیجئے، دوسرا تواریخ 31 باب اس کی 5ویں آیت۔ ان تمام حوالہ جات کا ضرور مطالعہ کیجئے۔ اب دوبارہ ہم اپنے مضمون پر آتے ہیں۔ ہمارا آج کا مضمون ہے دے کے بارے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ کیا ایک مسیحی کو دے دینی چاہیے؟ عہد جدید یعنی نیا عہد نامہ کہیں پر بھی کسی بھی ایک جگہ پر نہ تو حکم دیتا ہے اور نہ ہی ایسا کرنے کو کہتا ہے کہ ایک مسیحی کو دے دینی چاہیے۔ غور سے سنیے گا، دے کے بارے میں نیا عہد نامہ کہیں بھی کوئی حکم صادر نہیں فرماتا، نہ پولس رسول، نہ پطرس رسول، اور نہ خداوند ہمارے یسوع مسیح۔ بلکہ عہد جدید کہیں بھی کوئی فیصد مخصوص ہی نہیں کرتا کہ جو مسیحی کو دینی چاہیے۔ حالانکہ اگر آپ نوٹ کریں تو اس کا جو گولڈن پرنسپل ہے عہد جدید کا، وہ ہے اگر آپ دوسرا کرنتھیوں 9واں باب اس کی 7ویں آیت پڑھیں تو وہاں صاف لکھا ہے، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کرے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 9واں باب 7ویں آیت۔ مزید یہ کہ ہمیں دے کی ہدیہ دل کی خوشی سے دینا چاہیے، نہ کہ کسی مخصوص پرسنٹیج کو سامنے رکھ کر، اور پیچھے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں چونکہ ہم دے دے رہے ہیں تو ہمیں جو ہے مخصوص قسم کی خاص قسم کی برکات بھی ملیں گی۔ تو یہ لالچ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے جب ہم دیتے ہیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے ان اوراق کو پلٹنا پڑے گا یا سمجھنا ہوگا جہاں پہلی بار اس لفظ دے کا استعمال ہوا تھا، اور پھر ہی ہم اس بات کا بہتر طور پر اندازہ کر سکیں گے کہ آج کیا کلیسیا کو اس عمل کو دہرانا چاہیے۔ کچھ نکات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں دے کے بارے میں۔ سب سے پہلا جو بائبل مقدس میں دینے کا حوالہ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آدم اور حوا سے جو ہے نسل انسانی کی شروعات دکھاتی ہے بائبل مقدس۔ آدم کو خدا نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ دے دے۔ نوٹ کیجئے گا، بہت ضروری اور بہت ہی اہم بات ہے اس ٹاپک پر۔ قائن اور حابل نے آدم سے قربانی دینے کا عمل سیکھا جو کہ خون سے تھی، نہ کہ اپنے ہاتھ کے کسی کام سے۔ غور سے میں چاہتا ہوں کہ غور کیجئے گا، اگر آپ اس مضمون کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی جو یہ نشست ہے بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ پھر سے کہتا ہوں، قائن اور حابل نے آدم سے قربانی کا عمل سیکھا جو کہ خون سے تھا، نہ کہ اپنے ہاتھوں کی کسی کمائی سے، نہ کام سے۔ اس کے لیے آپ پیدائش 4 باب پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہم ایوب جو کہ بہت ہی قدیم ایک شخص گزرا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایوب کی کتاب بائبل مقدس کی سب سے پرانی کتاب ہے۔ ایوب کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو ایوب نے قربانی تو دی لیکن دے کبھی نہ دی۔ لہٰذا مندرجہ بالا جو اوپر میں نے آپ کو حقائق بتائے ہیں، ان کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دے کا ذکر ابراہیم سے پہلے ہمیں ایک بار بھی نہیں ملتا۔ پیدائش 14ویں باب میں ہمیں دے کا سب سے پہلا حوالہ ملتا ہے جو کہ موسوی شریعت سے بہت پہلے کا ہے۔
آپ نوٹ کر لیجئے، یہ حوالہ پڑھوں گا تو مضمون ضرور لمبا ہوگا، آپ حوالہ پڑھ لیجئے گا۔ پیدائش 14 باب اس کی 17ویں آیت سے 20ویں آیت، یہ سب سے پہلا دعیقی کا حوالہ ہے، اور یہ وہ حوالہ ہے جہاں ابراہیم جو تھے وہ ملک صدق کو دعیقی دیتے ہیں۔ اس حوالہ کو پڑھ کر کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بھی اپنے آپ سے کیجئے گا۔ کیا ابراہیم نے اپنی ملکیت پر دعیقی دی تھی؟ پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا ابراہیم نے پیدائش 14ویں باب اس کی 17ویں آیت سے 20ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا ابراہیم نے اپنی ملکیت پر دعیقی دی تھی؟ جواب دیجئے گا۔ اس حوالہ کو پڑھ کے جو دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں یا آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، کیا وہ سب کچھ جو ابراہیم نے ملک صدق کو دیا ابراہیم کا ذاتی مال تھا؟ اس کا بھی جواب اگر آپ دیکھنے میں آئے، سوچنے میں آئے تو نہیں ہے۔ پہلے سوال کا جواب بھی نہیں تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد جن لوگوں کے لوٹے ہوئے مال میں سے ابراہیم نے دعیقی دی تھی، اس کے بارے میں بھی اگر آپ پڑھیں تو عبرانیوں میں صاف لکھا ہوا، میں آگے چل کے حوالہ دیتا ہوں۔ پیدائش 14ویں باب 16ویں آیت کے مطابق وہ سارے کا سارا مال ابراہیم نے بادشاہوں سے لوٹا تھا، اس کا مال، اور اسی مال کا 10واں حصہ ابراہیم نے ملک صدق کو پیش کیا تھا۔ یہ اس کی اپنی جائیداد یا اپنی ہاتھ کی کمائی ہوئی محنت کی کمائی نہیں تھی۔ یہاں سے پہلی دفعہ دعیقی کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ ابراہیم نے اپنی ذاتی ملکیت سے دعیقی نہیں دی تھی، حالانکہ اس وقت ابراہیم ایک اچھا خاصا مالدار امیر آدمی تھا۔ ابراہیم نے لوٹ کے مال میں سے دعیقی دی۔ اب میں آپ کو حوالہ دینے والا ہوں، عبرانیوں 7 باب اس کی 4تھی آیت آپ پڑھ لیجئے گا، وہاں لکھا ہے، پس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ مال میں سے دعیقی دی۔ عبرانیوں 7 باب اور اس کی 4تھی آیت آپ ضرور پڑھیے گا۔ پیدائش 14 باب اور اس کی 23ویں آیت کے مطابق وہ مال جو ابراہیم نے لوٹا تھا وہ بھی اس نے واپس کر دیا۔ اب یہاں پھر ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو مال ابراہیم نے جنگ میں لوٹا تھا وہ اس نے واپس کر دیا۔ اگر آج ہم ہوتے ابراہیم کی جگہ تو کیا ہم ایسا کرتے؟ اس سارے واقعے کے بعد کبھی بھی خدا نے اسے دوبارہ ایسا کرنے کو نہیں کہا، اور نہ ہی اس نے اس عمل کو، یعنی دعیقی دینے کے عمل کو ابراہیم نے پھر کبھی کہیں پر بھی دہرایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اٹ واز این ایکسیپشنل کیس، یہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا جو ایک ہی بار وقوع پذیر ہوا۔ اس نے کبھی دوبارہ ملک صدق کے پاس جا کر دعیقی نہ دی، حالانکہ وہ اس وقت کا نہایت اثر رسوخ اور نہایت امیر اور نہایت مالدار شخص تھا۔ اس ساری مندرجہ بالا تفصیل سے یہ نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں کہ دعیقی کا یہ عمل کلیسیا کے دعیقی دینے سے بالکل مختلف تھا اور ہے۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ جی یہ دعیقی کا ابراہیم نے جو ملک صدق کو دی اور آج کلیسیا کی دعیقی، تو ان دونوں کے پس منظر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اگر ابراہیم کو اس عمل سے برکت ملی، سوال یہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ دعیقی دیجئے برکت ملے گی، تو اگر ابراہیم کو اس عمل سے برکت ملی تو اس نے دوبارہ اس عمل کو کیوں نہ کیا، کیوں نہ دہرایا؟ سوال ہے۔ بلکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں دوبارہ پھر اس عمل کو نہیں دہرایا، نہ ہی اس نے اس عمل کے بارے میں کسی اپنے بچے کو، کسی اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو سکھایا۔ ایک اور بات جو قابل غور ہے کہ ابراہیم نے اپنی آمدنی سے دعیقی نہیں دی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ابراہیم نے لوٹ کے مال میں سے دعیقی دی تھی۔ بائبل مقدس کے مطابق دعیقی کے عمل کو قانونی شکل موسوی شریعت کے وقت حاصل ہوتی ہے، جس کو آج کے دعیقی دینے والے بھلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو شاید یہ یاد نہیں ہے کہ اس کی قانونی شکل جو تھی وہ موسوی شریعت کے دور میں اس کو دی گئی تھی، بلکہ ابراہیم کے اس دعیقی دینے کے عمل کو بڑی چلاکی کے ساتھ کلیسیا کے لیے ایک اصول کے طور پر مرتب کر دیا گیا۔ دعیقی کے بارے میں چند چونکا دینے والے خیالات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم نے کبھی بھی سب سے پہلا پوائنٹ، ابراہیم نے کبھی بھی اپنے ذاتی مال پر اور یا اپنے ذاتی مال و مویشی پر دعیقی نہیں دی۔ یعقوب نے اس وقت تک دعیقی نہ دی جب تک کہ خدا نے پہلے اسے برکت نہ دی۔ نمبر 3،
صرف اور صرف لاوی حضرات ہی دے یکی لے سکتے تھے، اور آج کل لاوی حضرات موجود نہیں ہیں۔ صرف اور صرف زمینی پیداوار ہی دے یکی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ نمبر 5، پیسہ کبھی بھی دے یکی دینے کا ذریعہ نہیں رہا۔ اور نمبر 6، ابتدائی کلیسیا میں کبھی بھی کسی بھی مسیحی نے یا کسی بھی مسیحی کو دے یکی دینے کے لیے نہیں کہا گیا۔ یہ 6 نکات آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب جی ہم اس آیت پر آتے ہیں جو بڑی مشہور ہے، جو آج خدام ہمیں، پادری صاحبان ہمیں سناتے ہیں، ملاکی 3 باب اس کی 10ویں آیت، جس کی بنا پر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ دے یکی دو چرچ کو، پوری دے یکی، میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ ملاکی 3 باب اس کی 10ویں آیت۔ اچھا جی، ملاکی 3:10 اس حوالے کو آج تک کلیسیاؤں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر استعمال کیا ہے۔ اس حوالے کو استعمال کر کے لوگوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ان کو دے یکی دینے سے ان کو بھی، یعنی جو لوگ دے یکی دیں گے ان کو بھی پیسوں کی صورت میں برکت ملے گی، جبکہ اس حوالہ کو بغور اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کے سیاق و سباق جو ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ میں کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ملاکی 3 باب اس کی 10ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر ایک چھوٹا سا کلوز استعمال ہوا ہے، آسمان کے دریچے۔ یہ جی اصطلاح سب سے پہلے پیدائش 7 باب اس کی 11ویں آیت میں استعمال ہوئی تھی جی، جہاں پر طوفان نوح کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ خدا نے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، خدا نے آسمان کی کھڑکیاں کھول دیں اور خوب میںہ برسایا، خوب میںہ برسایا۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، پیدائش 7 باب اس کی 11ویں آیت، میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر پیدائش 8 باب اور اس کی دوسری آیت میں بھی لکھا ہوا ہے، اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی۔ آیت میں آسمان کی کھڑکیاں بند کر دیں اور میںہ برسنا بند ہو گیا۔ پھر اگر آپ یسایہ 24 باب اور اس کی 18ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے، اور یوں ہوگا کہ جو خوفناک آواز سن کر بھاگے گھڑے میں گرے گا، جو بھاگا وہ گڑھے میں گرے گا، اور جو گڑھے سے نکل آئے دام میں پھنسے گا، کیونکہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو تمام حوالہ جات میں نے آپ کو دیے ہیں، یہاں پر یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ ان ساری آیات میں جب بھی یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، برسات کے لیے ہوئی، آسمان کے دریچے۔ پیدائش میں یہ عدالت کے لیے استعمال ہوئی تھی، اور ملاکی میں یہ برکت کے لیے استعمال ہوئی ہے، جو کہ خاص طور پر بنی اسرائیل کی فصلوں کے لیے تھی۔ پھر سے نوٹ کیجئے گا، یہ اصطلاح خاص طور پر بنی اسرائیل کی فصلوں کے لیے تھی، کیونکہ قوم بنی اسرائیل کا معاشی طور پر انحصار کاشتکاری یعنی ایگریکلچر پر تھا، لہٰذا خدا ان کو برکت کے طور پر میںہ کا وعدہ دیتا ہے، میںہ مہیا کرنے کا وعدہ دیتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کریں، یعنی اگر بنی اسرائیل ایسا نہ کریں تو پھر زمین ان کو فصل نہ دے گی، کیونکہ خدا آسمان سے میںہ نہ برسائے گا، یعنی آسمان کے دریچے بند کر دے گا۔ مزید اس آیت میں جس دے یکی کی بات ہو رہی ہے وہ دراصل لاویوں کو 10ویں حصے کا 10واں حصہ خداوند کے ذخیرہ خانہ میں لانے کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں کچھ اور بتایا جاتا ہے۔ پھر سے میں ایک دفعہ کہتا ہوں، یہاں پر اس آیت میں ملاکی 3:10 میں جس دے یکی کی بات ہو رہی ہے وہ دراصل لاویوں کو 10ویں حصے کا 10واں حصہ خداوند کے ذخیرہ خانہ میں لانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے لیے آپ حوالہ پڑھ سکتے ہیں، نہمیہ 10 باب اس کی 38 آیت، جہاں لکھا ہے، اور جب لاوی دے یکی لیں تو کوئی کاہن جو ہارون کی اولاد سے ہو لاویوں کے ساتھ ہو، اور لاوی دے یکیوں کا 10واں حصہ ہمارے خدا کے بیت المال کی کوٹھڑیوں میں لائیں۔ صاف لکھا ہوا ہے۔ ملاکی 3:10 کے مطابق جن لوگوں کو ملامت کیا جا رہا ہے وہ دراصل لاوی تھے جی، جو دے یکی کے 10ویں حصے کو جو ان کو لوگوں سے ملتا تھا اپنے پاس دبائے بیٹھے تھے۔ لہٰذا جب آج ہمارے رہنما یعنی ہمارے خدام، ہمارے پادری صاحبان اس حوالے کو استعمال کر کے کلیسیا پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں، تو ان کو اس مندرجہ بالا پس منظر کو سامنے رکھنا چاہیے۔
جس کے مطابق خداوند لاویوں یعنی کہنوں کو ملامت کر رہا تھا، نہ کہ بنی اسرائیل کی وفادار اور ایماندار جماعت کو۔ اور اس بات سے آج کی قیادت شاید بے خبر ہے، یا اگر خبر ہے تو وہ بتانا نہیں چاہتی۔ آپ خود اس کا موازنہ کیجئے گا۔ ملاکی 2 باب اس کی پہلی آیت بھی اگر آپ پڑھیں، جیسے ملاکی 3 باب کو استعمال کیا جاتا ہے کلیسیا کو دیا یکی دینے کے لیے، تو اس کا کانٹیکسٹ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سیاق و سباق پڑھنا چاہتے ہیں، تو ملاکی 2 باب اس کی پہلی آیت دیکھیے، وہاں پر صاف لکھا ہے اے کاہنوں، ٹھیک ہے جی۔ اور لکھا ہوا ہے 2 باب اس کی 8ویں آیت میں، تم میرے راہ سے، خدا کہتا ہے، منحرف ہو گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ ملاکی 3 باب اس کی 8ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ بھی لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تم نے، بلکہ پوری قوم نے، تم نے اور پوری قوم نے مجھے ٹھگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے لیڈر ویسے ہی عوام۔ تو اگر لیڈر ٹھیک ہوتے تو شاید عوام بھی نہ ٹھگتی، لیڈر اگر صحیح ہوگا تو عوام بھی ٹھیک ہوگی۔ یہ بڑا گہرا سوال ہے جو پلپٹ پر آپ کو نہیں بتایا جائے گا اور نہ ہی سمجھایا جائے گا۔ اس کے بعد جی، آج تک کلیسیا ان آیات کو استعمال کر کے لوگوں کو ڈراتی آئی ہے۔ آج تک کلیسیا کے جو خدام ہیں وہ ان آیات کو استعمال کر کے لوگوں کو ڈراتے آئے ہیں، ذہنی طور پر ان مسیحوں کو روحانی طور پر دھمکاتی آئی ہیں کہ اگر وہ دعیکی نہیں دیں گے تو وہ خدا کو ٹھگ رہے ہیں۔ لوگوں کو دماغی طور پر اتنا مفلوج کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ نہ تو خود کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، نہ ہی سمجھتے ہیں، اور انہیں دوزخ اور جنت کے چکر میں ایسا گھما دیا ہے کہ بس، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اس مندرجہ بالا آیت کا، یعنی ملاکی کی جو یہ آیت دعیکی کے بارے میں دی جاتی ہے، اس کا سیاق و سباق کچھ اور ہے اور کچھ اور ہی بیان کرتا ہے۔ خدا یہاں بنی اسرائیل کو نہیں بلکہ لاویوں کو اور کاہنوں کو ملامت کر رہا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ملاکی 2 باب اور اس کی پہلی آیت، کیونکہ وہ خدا کو ٹھگ رہے تھے، وہ اپنا حصہ خدا کو نہیں دے رہے تھے۔ خدا روح ہے اور وہ یہ حصہ اپنے لیے نہیں چاہتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے سونا اور چاندی میرا ہے، خدا کہتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں چاہتا، بلکہ بیواؤں، یتیموں، کنگالوں، مسافروں وغیرہ کے لیے خدا یہ چاہتا تھا۔ یہ کائن حضرات اس حصے کو دبا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے لیے آپ ملاکی 3 باب 5ویں آیت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعیکی عہد عتیق میں موسوی شریعت کا حصہ تھی جی، اور ایک خاص قوم یعنی قوم بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ عہد جدید میں کہیں بھی اس کی تعلیم موجود نہیں ہے کہ آپ کو دعیکی لازمی دینی ہے اور اپنی آمدنی میں سے دینی ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، اپنی آمدنی، انکم سے دینی ہے۔ وہ حضرات جو دعیکی کو فروغ دینے کی چاہ میں ہوتے ہیں وہ اکثر حوالہ دیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت ایک آیت ہے، اکثر اور بڑی فیورٹ آیت ہے خدام کی، پادری صاحبان کی، جو یہ کہتے ہیں کہ کلیسیا کو دعیکی دینی چاہیے۔ یسوع مسیح نے ایک دفعہ کہا تھا جی، اگر آپ کو یاد ہو، متی کی انجیل 23 باب اور اس کی 23ویں آیت میں صاف لکھا ہوا ہے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اے ریاکارو، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف پر اور زیرہ پر تو دعیکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اگر آپ یہاں پر نوٹ کریں تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ افسوس کہ تم پودینہ، سونف اور زیرہ، اگر آپ ان تینوں پروڈکٹس پر غور کریں تو دے آر آل ایگریکلچرل پروڈکٹس۔ یہ زمین سے اگتا تھا، یہ آمدنی نہیں تھی جی ان کی، یہ زمین سے خدا اگاتا تھا۔ انسان صرف محنت کرتا تھا، خدا اس کو بڑھاتا تھا، خدا اس کو لگاتا تھا۔ تو یہ ایگریکلچرل پروڈکٹس۔ یہاں پر میں ایک خاص نقطہ آپ کو بتاؤں گا کہ بائبل مقدس نے کہیں پر بھی سیلریڈ پرسنز کے لیے، ان اشخاص کے لیے جو روزمرہ کی دہاڑیاں کرتے تھے، جو روزمرہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے، جو انکم لیتے تھے، جیسے ٹیکس کلیکٹرز ہو گئے، فشرمینز ہو گئے، مچھیرے ہو گئے، ان پر یہ حکم لاگو نہیں تھا۔ اب پڑھ لیجئے پوری بائبل، حکم صرف اور صرف ایگریکلچرل پروڈکٹس پر تھا۔ نئے عہد نامے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ اب مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں آج اٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں، تو میں بتاتا چلوں کہ نئے عہد نامے میں دعیکی تقریباً 7 دفعہ استعمال ہوئی ہے، دعیکی کا لفظ۔ پہلا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، متی کی انجیل 23 باب اس کی 23ویں آیت۔ دوسرا حوالہ ہے لوکا 11واں باب اس کی 42ویں آیت۔
تیسرا حوالہ ہے جی لوکا 18 باب اس کی 12ویں آیت۔ چوتھا حوالہ ہے جی عبرانیوں 7:5۔ اس کے بعد پانچواں حوالہ ہے عبرانیوں 7:6، پھر اس کے بعد 7:8 اور 7:9۔ یہ 7 حوالہ جات ہیں جو دے یکی کے بارے میں نئے عہد نامے میں موجود ہیں۔ لیکن ایک قابل غور بات یہ ہے کہ یہ تمام حوالہ جات دے یکی کی بابت کہتے تو ضرور ہیں، لیکن عہد عتیق کے پس منظر میں آپ ان کے کانٹیکسٹ کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی دور میں دے یکی کا حکم لاگو تھا، کیونکہ آپ شریعت کو پورا کرنے آئے تھے، اور اس وقت وہ شریعت کا دور تھا جب آپ حیات تھے، جب آپ زندہ تھے، اور یہ ایک خاص قوم یعنی قوم بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ اس آیت کا بغور مطالعہ کچھ اور ہی بتاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع قوم بنی اسرائیل کی قیادت کو ڈانٹ رہے تھے۔ متی 23:23 کی بات کر رہا ہوں۔ جو قیادت تھی نا، جو فقی فریسی تھے، ان کو ڈانٹ رہے تھے کہ وہ سونف اور زیرہ پر تو دے یکی دیتے ہیں، لیکن شریعت کی زیادہ اہم باتوں یعنی رحم، انصاف اور ایمان کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ در حقیقت یسوع اس بات پر ناراض ہو رہے تھے کہ وہ لیڈر دراصل انسانوں کے ساتھ انسانی سلوک روا نہیں رکھ رہے تھے۔ انسانوں کے ساتھ انسانی سلوک روا رکھنا خدا کو دینے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ آپ ایگری ہوں تو ضرور بتائیے گا، میرا تو یہی ماننا ہے جو بائبل سے سیکھا ہے، اور یہی بات مسیح خداوند سکھا رہے تھے جو ان کو سمجھ نہ آیا، اور افسوس کہ آج تک ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا۔ یسوع کہتے ہیں ریاکارو تم پر افسوس۔ یسوع رہنماؤں کو ملامت کر رہے تھے، نہ کہ دے یکی دوبارہ سے دینے کا کوئی نیا اصول مرتب کر رہے تھے۔ اب غور سے پڑھ لیجئے یہ آیت۔ Jesus was actually condemning the leadership of Israel۔ یہ حوالہ شریعت کے تابع ہے، فضل کے نہیں۔ تو سوچئے آج فضل کے دور میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور کیا ہم ایسا کر رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ اس کے اپوزٹ جو شریعت میں لاء تھا، اب نئے عہد نامے میں کیا لاء ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یسوع انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ اس دور میں فقی انصاف کا دامن چھوڑے بیٹھے تھے۔ وہ لوگوں کو ہر ایک بات میں دھوکہ دیتے تھے، لوٹتے تھے، یہاں تک کہ جب لوگ قربانی ہیکل میں لے کر جاتے تھے تو وہ اس میں بھی ان کو دھوکہ دینے سے باز نہ آتے تھے۔ رحم کا جذبہ بھی ان کے اندر تھا ہی نہیں۔ وہ روحانی گھمنڈ سے ہر وقت بھرے رہتے تھے۔ عام لوگوں کو تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے، اور انسان اور ایمان کے معاملوں میں بھی وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ایماندار اور راست باز سمجھتے تھے۔ یہ لوگ اپنی خود کی راست بازی کا شکار تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جتنی زیادہ ہم شریعت کی پابندی کریں گے، روزہ رکھیں گے، دے یکی دیں گے، اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ لیکن جہاں ان کا داؤ لگتا تھا وہ لگا بھی دیتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو، خداوند یسوع مسیح جب ہیکل میں گئے تھے تو انہوں نے تختے پلٹ دیے، اور یہی وہ واقعہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو آپ پہلی بار اتنے غصے میں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو لوکا کی انجیل 18واں باب اور اس کی 10ویں اور 14ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر 2 شخص آپ کو ملیں گے۔ لوکا کی انجیل 18واں باب اس کی 10ویں اور 14ویں آیت میں 2 اشخاص ملیں گے۔ ایک شخص اپنی راست بازی پر بہت زیادہ گھمنڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا شخص صاف کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا نے کس پر رحم کیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا شعر میرے دماغ میں آیا تھا، اور وہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں۔ یوں تو خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، یوں تو خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں۔ شیخ کہتے ہیں جی عالم کو، نالج رکھنے والے کو، خاص طور پر مذہبی ببلیکل نالج، ٹھیک ہے جی۔ یوں تو خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، شرع کہتے ہیں شریعت کو، مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس دور کی جو لیڈرشپ تھی وہ اسی قسم کی رویات رکھتی تھی۔ لوگوں کو لوٹنے میں وہ جہاں ان کا داؤ لگتا تھا وہ داؤ لگا دیتے تھے۔ اس حوالہ کے مطابق یسوع مسیح سکھانے کی جو کوشش کر رہے تھے وہ یہی تھا جی کہ خدا کے آگے راست باز ہونے کے لیے روزہ دے یکی کافی نہیں ہے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو خدا کے آگے راست باز نہیں ٹھہرا سکتے۔ نیا عہد نامہ کہیں بھی اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ ایک مسیحی کو اپنی آمدنی سے 10% حصہ نکال کر چرچ یا ہیکل کو دینا چاہیے۔ کہیں بھی
کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی، بلکہ اس کے برعکس عہد جدید سکھاتا ہے کہ جب دو تو اپنی خوشی سے دو، اپنے دل کی رضامندی سے دو، اور جتنا دے سکتے ہو اتنا دو۔ جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اور آپ چاہتے ہیں کہ میں دے سکتا ہوں اتنا ہی دے، اور بدلے میں کسی بات کا لالچ نہ رکھیں کہ اب خدا مجھے دگنا چگنا دے گا اور لوٹائے گا۔ یہ آزاد مرضی ہے جی، یہ فری ول ہے، نہ کوئی بندھن۔ موسوی شریعت میں 613 احکام درج ہیں، تو آج ہماری قیادت صرف دئی یکی پر ہی کیوں اٹکی ہوئی ہے اور کیوں بضد ہے؟ کیوں لوگوں کو دئی یکی کے نام سے ڈرایا جاتا ہے؟ عہد عتیق میں یہ بھی قانون ہے کہ اگر بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرے تو اسے موسوی قانون کے مطابق بزرگوں کے پاس لے کے جاؤ، اگر وہ نہیں مانتا پھر بھی تو اس کو سنسار کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ آج کوئی بھی مسیحی اس قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دئی یکی کے اوپر دھڑا دھڑ میسیجز ہمیں ملتے ہیں۔ کیا پس پشت کہیں روپیہ تو نہیں ہے جو ہمارا خدا بن بیٹھا ہے؟ اگر ہم لوکا 16 باب اس کی 14ویں آیت کا کلام مقدس مطالعہ کریں تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ فریسی جو زر دوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھا میں اڑانے لگے۔ کہیں آج ہم بھی زر دوست تو نہیں ہیں؟ بائبل مقدس دو طرح کے دینے کے بارے میں سکھاتی ہے۔ نمبر 1 جی حکومت کو دینا جو کہ لازم ہے، نمبر 2 خدا کو دینا جو کہ ذاتی مرضی ہے۔ عہد عتیق کی دہی یکیاں صرف خدا کے حضور شکر گزرانیاں نہ تھیں، بلکہ یہ وہ ٹیکس تھے جس کے ذریعے سے اسرائیل کی حکومت کی معاشی اور دینوی بھاگ دوڑ چلتی تھی، کیونکہ اسرائیل ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ تھا، لہٰذا لاوی حضرات حکومت کے بیوروکریٹ کی حیثیت رکھتے تھے اور دہی یکی کے ذریعے سے ان کی سپورٹ کی جاتی تھی، اور آگے وہ بھی اس دہی یکی کا 10واں حصہ دیتے تھے جس کے ذریعے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، مسافروں کی پرورش، ان کی دیکھ بھال ہوتی تھی۔ اب یہاں ایک اور بڑا اہم نقطہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بہت سٹرونگ پوائنٹ ہے۔ خدا 3 گروہوں سے دہی یکی چاہتا تھا، 3 گروہ تھے جن سے خدا چاہتا تھا۔ آپ پوری بائبل مقدس پڑھ لیجئے گا۔ کسان نمبر 1، نمبر 2 چرواہے، اور نمبر 3 جی لاوی۔ حالانکہ اس دور میں ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگ تھے، بڑھئی تھے، ماہی گیر تھے، خیمہ ساز تھے، ٹیکس کلیکٹرز تھے، سولجرز تھے، میٹل ورکرز تھے جو سونار تھے، لیکن وہ سب کے سب دہی یکی سے بری تھے، اور کہیں پر بھی آپ کو ان کے اوپر دہی یکی کا اصول نہیں ملے گا۔ دہی یکی صرف اور صرف 3 گروہوں پر ضروری تھی، اور وہ تھا جی نمبر 1 پھر سے کہتا ہوں کسان، نمبر 2 چرواہے، اور نمبر 3 لاوی۔ بائبلی دہی یکی ہمیشہ فصلوں کی ہوتی تھی، مال مویشیوں کی ہوتی تھی، تیل، مے وغیرہ اس کے ذریعے تھے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں دوسرا تواریخ 31 باب 4 سے 12 آیت۔ وہ حضرات جو اپنے ہاتھ کے ہنر سے کماتے تھے، مثلا جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں مچھیرے، فنکار، بڑھئی وغیرہ، وہ اس میں شامل نہ تھے، اور ہمیشہ دہی یکی کا ذریعہ فوڈ آئٹم ہی رہا ہے، یعنی ایگریکلچرل پروڈکٹس۔ دہی یکی صرف اسرائیل کی حدود میں رہنے والوں کے لیے تھی اور انہی سے لی جاتی تھی۔ ابتدائی کلیسیا میں ہمیں اس کا تصور نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی سن 70 میں ہیکل تباہ ہو گئی اور اسرائیل کے سارے کا سارا مذہبی اور سیاسی ڈھانچہ برباد ہو گیا، قربانیاں موقوف ہو گئیں، کہانت ختم ہو گئی، تو پھر لاوی اور کاہن بھی نہیں رہے، تو لہٰذا یہ اصول ختم ہو گیا۔ اب نئے عہد میں ہر ایک ایماندار کاہن ہے۔ اب اس قانون کی جگہ ایک نئے اور اتم قانون نے لے لی ہے جی، جس کو اگر میں غلط نہیں تو گریس گیونگ کہہ سکتے ہیں، گریس گیونگ۔ اور فضل کے دور میں آپ کسی کو دینے کے لیے پابند نہیں ہیں، اور نہ ہی نیا عہد نامہ کسی کو پابند کرتا ہے۔ خدا کو ہمارے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو تو ہماری ضرورت ہے، اور ہم ہی خدا سے دور رہتے ہیں۔ کیا ہم خدا کو پیسے دے کر خوش کر رہے ہیں؟ جب ہم دہی یکی کا میسج سنتے ہیں اور بھر بھر کے اپنی دہی یکیاں دیتے ہیں، تو کیا ہم خدا کو خوش کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے گا۔ سکھایا تو یہی جاتا ہے کہ اگر ہم خدا کو نہیں دے رہے دہی یکی تو ہم خدا کو لوٹ رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ دیں گے تو آپ کو برکات ملیں گی۔ تو جب ہم خدا کو پیسے دیتے تو ہمارے پیچھے موٹیو کیا ہوتا ہے کہ کیا ہم خدا کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں؟
اور وہ بھی ایک فکس اماؤنٹ دے کے 10واں حصہ، اور وہ بھی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جب ہم پوری دہی کی روپے پیسے ذخیرہ خانہ یعنی کلیسیا میں لائیں گے تو پھر خدا ہمیں برکت دے گا. جبکہ پچھلے صفحات میں جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اور جو میں نے آپ کو، یہ میری اپنی سٹڈی ہے جو میں نے لکھی ہوئی ہے اور میں چاہتا تھا کہ آپ کے گوش گزار کروں، ان پچھلے صفحات میں نے تحریر کیا ہے کہ روپیہ پیسہ کبھی بھی دہی دینے کا ذریعہ نہیں رہا، اور نہ ہی کلیسیا کو کہیں بھی کسی ایک جگہ پر بھی کلام مقدس میں ذخیرہ خانہ کہا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ذخیرہ خانہ کلیسیا ہے، نہیں کہا گیا. یعنی کہ ہمارا خدا کو دہی دینے کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہوتا ہے جی، وہ ہے ہمارا ذاتی لالچ. کیونکہ ہم خدا کے ساتھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا میں اتنا انویسٹ کرتا ہوں لہٰذا تو مجھے ریٹرن اتنا دینا. ہم خود خدا کے ساتھ سودے بازی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا دینا بغیر کسی شرط کے ساتھ ہونا چاہیے، پھر چاہے ہم دہی دیں، ہدیہ دیں، یا اس کے پیچھے کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے جی. اور اتنا ہی دینا چاہیے جتنا ہم دے سکتے ہیں، کسی دباؤ میں نہیں، بلکہ خوشی سے. اس لیے نہیں کہ اب خدا اس سے زیادہ دے گا، بلکہ اس لیے دیں کہ خدا نے ہمیں بہت زیادہ دیا ہوا ہے. اگر ہم دینے کے اصول سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بیوہ کی طرف دیکھنا ہوگا جو 2 سکے دیتی ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ سب کچھ دے دیتی ہے. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا ہے. بائبل صاف کہتی ہے سونا چاندی مال و دولت تو سب کچھ میرا ہے. ہم خدا کو کیا دے سکتے ہیں؟ ایک سروے کے مطابق غریب لوگ زیادہ پابندی سے دہی دیتے ہیں. یہ ایک میں امریکن رسالہ پڑھ رہا تھا، کسی کرسچن رائٹر نے لکھا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا جی ایک سروے کے مطابق غریب لوگ زیادہ پابندی سے دہی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ غریب کیوں ہیں؟ کیوں خدا ان کو برکات نہیں دیتا جو ان پادری صاحبان کو مل جاتی ہیں؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ میں کن برکات کی بات کر رہا ہوں. اس کے برعکس ایک شخص چند ماہ میں چرچ کھول کر بابرکت کیسے ہو جاتا ہے؟ ذرا سوچئے اور ضرور سوچئے. اس سوچ کے حامی کہ نئے عہد نامے کے مطابق دہی نہیں دینی چاہیے دنیا کلیسیا کے بہت ہی نامور اور قابل اعتبار اور معتبر شخصیات کے نام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1 جی مارٹن لوتھر. نمبر 2 جی ایف بروس. نمبر 3 جی چارلز سپرجن، جس کو ہمارے پینٹیکوسٹل چارلز سپرجن کو بہت زیادہ اسے عقیدت رکھتے ہیں. نیشنل ایسوسی ایشن آف ایونجلیکل ایک سروے کے مطابق 58% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ 10% اپنی آمدنی میں سے چرچ کو دینا چاہیے. پیٹر ینگرن کہتے ہیں آپ اس لیے نہ دو کہ آپ کو خدا برکت دے گا، بلکہ اس لیے دو کہ خدا نے آپ کو برکت دی ہے. اور حرف آخر میں اس آرٹیکل میں جو میں نے لکھا تھا، اور یہ آرٹیکل میرا جی 2014 میں کوئٹہ سے آفتاب نامی اخبار میں بھی چھپ چکا ہے. میں پھر کہوں گا کہ میں کسی بھی ڈینومینیشن کے کسی بھی فرقے کے خلاف نہیں ہوں. میں کلام مقدس کی سچائیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی کو بھی لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو ضرور دلیل کے ساتھ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میں اس مضمون کو آپ کے ساتھ مل کر مزید اور سیکھوں گا. چارلز سپرجن کی آخری اپنے اس موضوع کو اختتام کرتے ہوئے چارلز سپرجن کی ایک کوٹیشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس دہی کے معاملے میں بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے. بٹ یو آر ناٹ انڈر اے سسٹم سملر ٹو دیٹ بائی وچ جیوز آر obliged ٹو پے ٹائٹس ٹو دا پریسٹ. If there were any such rule laid down in gospel, it would destroy the beauty of spontaneous giving and take away all the bloom from the fruit of your liberty. There is no law to tell me what I should give my father. There is no rule laid down in any law book to decide what percent or what present a husband should give to his wife. The gift must be free or it has lost all its sweetness. یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو مجھے چارلز سپرجن کی اچھی لگی، اور میں نے کہا کہ میں آپ کے بھی گوش گزار کر دوں. اور اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے جی آپ اس نظام کے تحت، چارلز سپرجن کہہ رہے ہیں آپ اس نظام کے تحت نہیں ہیں جس کے تحت یہودی کاہنوں کو دہی دینے کا پابند بنایا گیا تھا. اگر انجیل میں ایسا کوئی قانون مقرر کیا گیا ہوتا
تو یہ خوش دلی سے دینے کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا اور آپ کی سخاوت، آپ کے سخاوت کے پھل کی ساری چاشنی یا مٹھاس چھین لیتا۔ کوئی قانون مجھے یہ نہیں بتاتا کہ میں اپنے والد کو، نہ ہی بتا سکتا ہے کہ میں اپنے والد کو ان کی سالگرہ پر کیا تحفہ دوں گا اور کتنا مہنگا تحفہ دوں گا۔ کوئی قانون یہ طے نہیں کرتا کہ میاں اپنی بیوی کو کیا تحفہ دے گا۔ دینا کسی بھی دباؤ میں نہیں بلکہ آزاد مرضی سے ہونا چاہیے، ورنہ وہ اپنی مٹھاس کھو دیتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔